آج ہم آپ کو کربلا کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر دل تڑپ اٹھے گا۔ کربلا کے میدان میں جہاں بنی ہاشم بہادری میں سب سے آگے تھے، جن کا ایک فرد پورے لشکر پر بھاری تھا، لیکن ایک شخص کی بات ہی کچھ اور تھی جس نے کئی اجیدیوں کو صرف اپنی آنکھوں سے مارا۔ سب کو بس اسی کا خوف تھا کہ اگر وہ میدان میں آ گیا تو کیا ہوگا۔ اپنی بہادری کی وجہ سے پہچانا گیا امام حسین علیہ السلام کی فوج کا علم بردار، جو 30,000 کے لشکر کے لیے کافی تھا۔ وہ امام علیہ السلام کا بیٹا حضرت غازی عباس تھا۔ وہ فرات پر صرف ایک مشک پانی بھرنے آئے تھے، نہ کہ جنگ کرنے، لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور حضرت عباس علیہ السلام پر حملہ کیا تو اس حملے کی دفاع میں حضرت عباس کے ہاتھوں 2415 یزیدی سپاہی مارے گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات کے کنارے 2415 یزیدیوں کو پیاس کی حالت میں مارتے رہے۔ اب کے ہاتھ میں تھی تو حضرت عباس علیہ السلام نے مشک کو پانی میں ڈالا۔ آپ کے ارد گرد یزید کے سارے سپاہی آ گئے۔ شمر جو کہ حضرت عباس علیہ السلام سے بہت دور کھڑا تھا، خوف کی نگاہوں سے حضرت عباس علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یزید کے سارے سپاہی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے جانے کی جرأت نہیں کر سکے۔ غازی عباس شیر کی طرح مشک نکال کر پانی بھرنے لگے۔ شمر اسی سوچ میں تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ شمر کو بھی وہ ساری باتیں یاد تھی جو عمر بن سعد نے کہی تھی کہ اگر تم اتنا خوف اتنا ڈر رکھتے ہو ان کے کچھ سپاہیوں سے، پھر تم ہاشمی نوجوانوں کا کیا کرو گے جو حسین علیہ السلام کے خطرناک بازو ہیں؟ اگر عباس میدان میں آ جائے تو کیا کرو گے؟ یقیناً اگر عباس میدان میں آ جائے تو تم سب کے سب اسے دیکھ کر ہی مر جاؤ گے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے ہاتھ فرات کے پانی میں ڈالے اور خود پانی پینا چاہا۔ پانی اپنے چہرے کے قریب کیا تو وہ پانی پی نہ سکے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو اپنی پیاس سے زیادہ بی بی سکینہ امام حسین علیہ السلام اور گھر والوں کی پیاس زیادہ عزیز تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر والے پیاس سے رہیں اور میں سیراب ہو جاؤں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے وہ پانی واپس اسی فرات میں ڈال دیا اور مشک بھرنے لگے۔ اس وقت شمر نے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا، عباس کس چیز کو گھوم رہے ہو؟ فرات کے پانی کو یہ اتنی تاخیر کس کے لیے؟ یاد رکھو کہ تم اس سرزمین کے بہترین سپاہیوں میں سے ایک ہو، یا جاؤ اور امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان نہ کرو۔ حضرت عباس علیہ السلام اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے۔ جب مشک بھر لی تو حضرت عباس علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس جانے لگے تو شمر ملون نے کہا، نہ جاؤ عباس، رک جاؤ، موت کی طرف قدم نہ بڑھاؤ۔ جب شمر نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے اس لالچ کو سویکار نہیں کیا تو وہ غصے میں لال ہو گیا اور یہ سمجھ گیا کہ حضرت عباس علیہ السلام پانی لے کر گئے تو وہ سفل ہو گئے اور انہیں سفل نہ ہونے دینا چاہتا تھا۔ شمر کے کیسے حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے لشکر کے لشکر آ گئے اور حضرت عباس علیہ السلام کو روکنے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے لشکر کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا مقصد ان سے جنگ کرنا نہیں تھا بلکہ خیموہے تک پانی پہنچانا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ جو بھی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے آتا وہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا۔ شمر یہ چلاتا رہا، کچھ بھی کرو مگر عباس پانی نہ لے کر جائے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام بہت سے یزیدی سپاہیوں کو قتل
کرके फरात से बहुत दूर आ गए, लेकिन हज़रत अब्बास अलैहि अस्सलाम के सामने और चारों तरफ बहुत से सिपाही आ गए और उन्हें घेर लिया। शमर ये चलाता रहा कि जाओ और उससे मुश्क छीन लो। हज़रत अब्बास अलैहि अस्सलाम दुश्मन से मुकाबला करते रहे और खीमोहे की तरफ निकलने लगे। फिर किसी ने दरख्त की ओट से एक ज़ोरदार तीर मारा जो हज़रत अब्बास अलैहि अस्सलाम के बाजू में लग गया। हज़रत अब्बास अलैहि अस्सलाम ने दूसरे हाथ में तलवार ली और मुश्क को अपने दांतों में फंसा लिया और दुश्मन से मुकाबला जारी रखा। इसी सिमने दरख्त की ओट में से एक यजीदी सिपाही ने तीर से आपके दाहिने हाथ पर वार किया। इसके बाद हज़रत अब्बास अलैहि अस्सलाम के दोनों बाजू कट गए। अब मुकाबला नहीं कर सकते थे। हज़रत अब्बास अलैहि अस्सलाम ने अपने दांतों में मुश्क पकड़ियावर तेजी से खीमोहे की तरफ जाने लगे। उनका इरादा था कि अगर कुछ भी हो जाए मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये मुश्क खीमोहे तक पहुंच जाए। इसी इरादे से वो खीमोहे की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन फिर हज़रत अब्बास अलैहि अस्सलाम के सर मुबारक पर एक ज़ोरदार वार किया गया और अब करबला की ज़मीन पर गिर पड़े। मुश्क अब के हाथ से छूट गई और सारा पानी बह गया। हज़रत अब्बास अलैहि अस्सलाम के पास आया, कहा मेरे पास तुम हो तो मुझे क्या गुम ये क्या हो गया कि मैं तुम्हें वापस नहीं पा सकता? किस तरह जाओ अहले हरम के पास? साहिब मेरी कमर में ताकत नहीं रही है, मेरे सब कुछ ये मेरे भाई थे वो गानजी अब्बास जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान कर दी। करबला के मैदान में हज़रत अब्बास रसी अल्लाह ताले उन्हों की शहादत के बाद जब इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम लेकर खैमों की तरफ आने लगे तो बीबी सकीना सारे बच्चों को जमा करके मशकीजे को दूर से देखने लगी और फरमाने लगी, ये बच्चों मैंने कहा था ना मेरा चचा अब्बास नहर से पानी लेकर आएगा। जैसे जैसे इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम करीब आने लगे, बीबी सकीना का तजस्सुस बढ़ने लगा। जब इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम का जिस्म हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला उन्हों के खून से रंगीन देखा और मश्क को खाली देखा तो बीबी सकीना रुकर फरमाने लगी, बाबा चचा अब्बास कहाँ हैं? इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, सकीना तुम्हारा चचा नहर के किनारे सो रहा है। बीबी सकीना ने कि बाबा मेरे इस घर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने बीबी सकीना को देखा और फरमाया, सकीना एक खाली खीमे में अपनी बेटी सकीना को ले गए और ज़मीन पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ उठाया तो ज़मीन से पाना आबिलने लगे। बीबी सकीना पानी को देखकर खुश होने लगी तो इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, सकीना इस खीमे के बाहर निगाह करके देख। जब बीबी सकीना ने बाहर देखा तो बाहर लाखों लोग प्यासे थे जो बीबी सकीना को देख रहे थे। बीबी सकीना ने फरमाया, बाबा ये कौन है? तो इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम फरमाने लगे, सकीना ये तेरे नाना की उम्मत है। अगर आज तुम पानी पी लोगी तो रोज़ महशर ये सब लोग हवंजे कोसर से महरूम हो जाएंगे। चूँकि हमारे प्यासे रहने से ही अल्लाह के रसूल का दिन बचाएगा, तेरे नाना की नबुवत बचाएगी। बीबी सकीना ने कि बाबा मेरे नाना की उम्मत के लिए अगर इस सकीना को कुर्बान होना पड़े और ता क़यामत अगर प्यासा भी रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। मेरा भाई अली असगर अगर प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए मुझे ये भी मंजूर है। अल्लाह के दीन के लिए हम अहले बैत हर धक से लेंगे। इस्लाम हो। बीबी सकीना की प्यास पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की 4 साल की शहज़ादी सकीना के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी की नवासियों के साथ नहीं किया होगा। करबला से लेकर शाम तक कौन सा जुल्म था जो यजीदी फौज ने सकीना के साथ न किया हो? जब मैदान करबला में सब लोग शहीद हो गए तो इमाम
حسین علیہ السلام اکیلے تنہا رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام جلجناہ پر سوار ہوئے اور جلجناہ کی لگام کئی بار کھینچی مگر جلجناہ آگے نہ بڑھے۔ جلجناہ سر کو جھکا کر اپنے قدموں کی طرف دیکھنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام جلجناہ سے اترے تو دیکھا کہ بی بی سکینہ جلجناہ کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہے، جلجناہ ہمری بابا کو نہ لے کر جاوا، جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے سیدھے بی بی سکینہ کو زینب کے حوالے کیا۔ جب خیمے میں آگ لگ گئی، سکینہ روتے ہوئے خیمے سے باہر نکل یاور دوڑتی ہوئی میدان کربلا کی طرف گئی۔ ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدھے سکینہ نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی بی بی سکینہ نے کہا کہ حسین، تو اس ظالم نے تیر کو نکالا اور امام حسین علیہ السلام کو مارتے ہوئے فرمایا کہ دیکھ یہ تیرا بابا ہے۔ بی بی سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا کی طرف پہنچی اور اپنے بابا کی گردن پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملان بی بی سکینہ کو چھوری دکھا کر امام حسین علیہ السلام کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظالموں نے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور خیمے میں آگ لگا دی۔ میدان کربلا میں عصر کے وقت کوفیوں کے کچھ لٹیروں نے اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کر کے باقی خیمے کو آگ لگا دیا کہ شعلیں بلند ہو رہے تھی اور اہل رسول کے دل ڈوب رہے تھے۔ شیطان کے ساتھیوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ بی بی سکینہ کے کانوں کی بالیاں کھینچی گئیں۔ بی بی سکینہ نے روکنا چاہا تو اسے تھپڑ مارا۔ اس سے بڑھ کر ظلم و ستم اور کیا ہوگا؟ کتنے بے غیرت تھے وہ ہاتھ جو علی کی بیٹی پر اٹھے۔ عمر بن سعد نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب لوٹ کھسوٹ کو ختم کرو اور یہاں سے چلو۔ خاندان اہل بیت کے تمام افراد ایک ہی خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنی حالت جھار پر رو رہے تھے۔ اتنے میں ہی شام کا وقت ہوا۔ یزیدی اپنے مداروں کو دفن کرنے کے بعد اپنے پڑاہے میں شام کے بعد جشن منا رہے تھے، اور خاندان رسول کی شہزادیاں بیمار زین علاوی دین کے سرہانی بیٹھی اپنی حالت جھار پر رو رہی تھی۔ پیاس کا احساس ہی ختم ہو چکا تھا۔ رات سر پر آ گئی تھی۔ بی بی سکینہ فریاد کر کے اس طرح خاموش ہو چکی تھی جیسے موت کی گھوش میں پہنچ چکی ہوں۔ جیسے زینب کئی بار جا کر اپنے بھائی کا سر چوم آتی تو کبھی خیمے میں آ کر بیمار زین علاوی دین کو دیکھتی۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ اچانک بی بی زینب نے جو سائے دیکھے تو بی بی زینب نے بلند آواز سے فرمایا، آگے مت آنا، ایک پردہ نشی اپنے بھائی کی لاش پر پہرا دے رہی ہے۔ آواز آئی، بیٹھی ہم گیر نہیں ہیں، ہم بھی تیرا پہرا ہی دیکھنے آئے ہیں۔ بی بی زینب نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے۔ تسلی کے لیے دوبارہ آواز دی، اب کون ہے؟ پہلے بتاؤ۔ ایک گمجدہ بیٹی صبر رکھو، میں تیرا باپ علی ہوں اور یہ تیری ماں فاطمہ بنت رسول ہیں، ہم تمہارا پہرا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی زینب نے بے قراری سے آواز دی، امی جان۔ آواز آئی، جی بیٹی کیا بات ہے؟ بی بی زینب کہنے لگی، امی جان آپ رک کیوں گے کر میرے بھائی کا لاش تو دیکھ لو، مجھے دلاسا تو دے جاؤ۔ آواز آئی، بیٹی میں آگے نہیں آ سکتی۔ بی بی زینب نے آواز دی، ابا جان۔ آواز آئی، جی بیٹی۔ بی بی زینب فرمانے لگی، ابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے؟ جب آپ کا گھرانہ لوٹ رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ اب اس وقت کیوں نہیں آئے؟ جب علی اصغر کو تیر مار کر شہید کیا گیا اور علی اصغر نے تیر کھا کر دم توڑا، جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر دھیری ہو رہی تھی، جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی، جب عباس کے باجو قلم کیے گئے، جب میرے بھائی کا سر کاٹا گیا، بابا آپ کو اس وقت آنا تھا۔ جب
حسین کا سینہ تیروں اور تلواروں سے چھنی ہوا تھا۔ آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا میرے بابا میں؟ تو اس وقت بھی آپ کو بلاتی رہی، کیا مدد ابا جان آواز آئی بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی ساتھ تھی اور تمہارے نانا بھی ساتھ تھے، ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہارے نانا شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کرتے رہے، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے بیٹے حسین نے ویسا ہی امتحان لیا جیسا اس کے نانا حضور چاہتے تھے، تمہاری امی اپنی قربانیوں سے پوری طرح مطمئن ہے، تمہارے بھائی اور بھتیجے جنت میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں آرام کر رہے ہیں، یہ میرے لکھتے جگر تمہارا